راؤنڈ میں لایا گیا اس پہ بات کی۔ کل میں نے بھی اسی ایوان میں معزز اراکین کو مقدمہ کے قانونی نکات سے اور جو حکومتی اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں کے وکلاء ہیں ان کے اور اٹارنی جنرل فار پاکستان کے جو آرگیومنٹ سے ان سے آگاہ کیا۔ پورے ملک نے اس مقدمہ کی پروسیڈنگز دیکھی اور پڑھی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب جناب اسپیکر، جب ایک ضدی شخص کی انا کی تسکین کے لیے دو صوبائی منتخب اسمبلیوں کی تحلیل ہوئی تو اس پہ پاکستان کے سنجیدہ سیاسی حلقوں نے تبصرے بھی کیے اور رد عمل کا بھی اظہار کیا۔ دو اسمبلیوں کی تحلیل کا مقصد ان اسمبلیوں میں انتخابات کروانے سے زیادہ مقدم مقصد اس ملک میں سیاسی تقسیم کی داغ بیل ڈالنا تھی۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات پہ مختلف ادوار میں انگلیاں اٹھائی گئیں۔ 1970 میں جو صورتحال بنی انتخابات کے نتائج کے حوالے سے اور نتائج کی تقسیم کے حوالے سے ہم نے اس کی قیمت بھی چکائی۔ میں آج اس موقر ایوان میں کھڑے ہو کر تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پہ یہ بات بلا خوف تردید کر سکتا ہوں کہ 1977 کے انتخابات اگر نگران حکومتوں کی موجودگی میں ہوتے تو نتائج شاید ملتے جلتے ہی ہوتے، لیکن اس کے بعد چلنے والی تحریک کے نتیجے میں ہمیں 11 سال کا بدترین مارشل لاء نہ ملتا، جس نے پاکستان کا سیاسی نقشہ بدل کے رکھ دیا، ہماری فکروں اور سوچوں پہ تالے لگا دیے، جس کی قیمت آج ہماری نسلیں دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھ کے، ان چیزوں سے سبق سیکھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے سازگار حالات بنانے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کے مدعے کی طرف آتا ہوں۔ اسی موقر ایوان نے پچھلے ہفتے حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے عدل کے سب سے بڑے ایوان میں دراڑ کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کے ترازو کو پکڑنے والے ہاتھوں میں لغزشوں کو دیکھتے ہوئے اپنا آئینی فریضہ ادا کرتے ہوئے قرارداد منظور کی اور یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو مقدمات آپ کے سامنے زیر سماعت ہے، دو صوبوں میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اور وہ بھی حصوں میں کروانے کے، کہ آدھے ملک میں انتخابات ابھی کروا لیں اور آدھے ملک میں انتخابات بعد میں کروائیں، وہ انتخابات جب ہوں گے وہاں پہ سیاسی حکومتیں ہوں گی۔ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس معزز ایوان کی 55% نشستیں جو ہیں وہ صوبہ پنجاب سے ہیں آبادی کے تناسب سے، اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کل کو جب اس معزز ایوان کا الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کا اکتوبر میں، اس وقت پنجاب میں چاہے ہماری ہو چاہے آپ کی ہو، ایک سیاسی حکومت ہوگی جسے معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ آئین سازوں نے اسی ایوان میں بیٹھ کے
ہفتوں اور مہینوں محنت کر کے 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 224 کو انیکٹ کیا، اسے یونانیمسلی پاس کیا، جس میں یہ طے کر دیا گیا کہ ملک میں انتخابات کے لیے ایک سازگار ماحول دینے کے لیے، انتخابات کو شفاف، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انشور کرنے کے لیے ملک بھر میں ایک وقت پہ نگران سیٹ اپس کے زیر انتظام انتخابات ہوں گے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے سب سے بڑے منتخب ایوان نے قرارداد پیش کی، انتہائی باادب طریقے سے ایک ایک لفظ چن کے اس قرارداد کا حصہ بنایا گیا اور التماس کی، مطالبہ کیا، استدعا کی چیف جسٹس پاکستان سے کہ اس معاملے کو آپ سنجیدگی سے لیں۔ یہ مقدمات 4 ججوں کی اکثریتی رائے کے بعد خارج کر دیے گئے تھے۔ یہ کہہ دیا گیا تھا اس فیصلے میں کہ یہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے دائرہ کار میں مقدمات نہیں آتے، بلکہ یہ صوبوں کے مسئلے ہیں۔ ہمارا آئین ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے کہ جو ایکسرسائز آف جورسڈکشن ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹس وہاں سے شروع ہوگی۔ انہوں نے اپنی دانست میں وہ فیصلہ صادر کر دیا۔ اس ایوان نے اس کی توثیق کرتے ہوئے جناب چیف جسٹس سے استدعا کی کہ آپ کے گھر میں تقسیم ہے، آپ کے عدل کے ایوان میں پاکستان کے عوام مختلف آراء سن رہے ہیں، اپنے گھر کو یکجا کریں۔ ہماری استدعا ہے کہ آپ اس معاملے کو فل کورٹ میں لے جائیں، ماسوائے ان 2 جج صاحبان کے جنہوں نے اس معاملے میں خود ریکیوز کیا ہوا ہے، آپ 13 رکنی بینچ بنا دیں۔ وہ جو فیصلہ کرے گا پاکستان کے عوام اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میں آج دکھ اور افسوس کے ساتھ بطور وزیر قانون، بطور قانون کے ایک طالب علم کے، ایک ایسے شخص کے جس نے عزت، مقام، نیک نامی اگر کوئی ہے صرف اور صرف کالے کوٹ کی وجہ سے حاصل کی، اور یہ میرے کالے کوٹ کی بدولت ہے کہ میں آج اس ایوان میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کے یہ استدعا کی کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس معاملے کو انا کا معاملہ نہ بنائیں، ضد کا معاملہ نہ بنائیں، بلکہ گھر کے بڑے کے طور پہ ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کو آئینی اور سیاسی بحران سے بچانے کے لیے، بلکہ بحرانی کیفیت تو ہے، اس کو اور گہرا ہونے سے بچانے کے لیے آپ یہ معاملہ فل کورٹ میں لے جائیں۔ جناب اسپیکر، یہ مطالبہ حکومتی اتحاد کے سیاسی جماعتوں کی طرف سے نمائندہ وکلاء نے بھی کیا، جنہیں میں بڑے افسوس سے یہ عرض کروں گا کہ جنہیں وہاں پہ فریق نہیں بنایا گیا۔ پچھلی پروسیڈنگز میں وہ فریق تھے، 6 روز وہ بیٹھے رہے، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے، انہیں فریق نہیں بنایا گیا۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کی وجوہات کیا تھیں، لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے یہ ساری باتیں بینچ کے سامنے رکھی۔ میں زیادہ نہیں دہراؤں گا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ کی دانست میں یہ فیصلہ 4-3 کا نہیں ہے، بلکہ یہ 3-2 کا 5 رکنی بینچ کا بھی ہے، تو اس کا ایک اچھا حل ہے کہ یا تو وہی 7 جج صاحبان بیٹھ جائیں اور وہ دوبارہ اس پہ غور کر لیں۔ اگر وہ ممکن نہیں ہے تو یہ معاملہ ریفر کر دیا جائے فل کورٹ کو، وہ 13 رکنی جنہوں نے ریکیوز نہیں کیا ہوا۔ اگر وہ بھی نہیں چاہتے تو پھر جو 6 جج صاحبان اس کے علاوہ آنریبل سپریم کورٹ میں ہیں، جن کو شاذ و نادر ہی اس طرح کے مقدمات کا حصہ بنایا گیا، یہ بھی تکلیف دہ بات ہے، یہ ان کو ریفر کر دیا جائے تاکہ یہ کنٹروورسی حل ہو جائے۔ لیکن میں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ان تمام جائز مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے آج 3 رکنی بینچ نے فیصلہ صادر کر دیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو الیکشن شیڈیول میں رد و بدل کیا تھا یا واپس لیا تھا، الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو کالعدم قرار دیتے ہوئے خود ہی شیڈیول جاری کر دیا
خود ہی تاریخیں بھی دے دی اور حکم جاری کر دیا کہ اس طرح سے انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ ہم انتخاب سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ میرے اس معزز ایوان میں بیٹھے ہوئے شیر دل پارلیمنٹیرینز وہ بھی ہیں جو 6 دفعہ منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ بھی ہے جو اپنے مخالفین کی ضمانتیں ضبط کرا کے آئے ہیں۔ لیکن میں پھر یہ ادب سے عرض کروں گا کہ کبھی بھی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے، یہ تاثر نہیں جانا چاہیے جو تاثر پچھلے دور میں تھا ایک ادارے کے بارے میں، کہ اس ادارے نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بن کے اس ملک کی سیاسی کلچر کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں بڑے ادب سے یہ استدعا کروں گا کہ ہمارے ملکی اداروں کو پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی شخص کی زبان پہ یہ لفظ نہ آئے کہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے سہولت کاری کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی دوران سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے 184(3) کی پروسیڈنگز میں ایک کیس کا فیصلہ کیا۔ کیس سنتے ہوئے انہوں نے لیگل کویسچن فریم کیا اور انہوں نے کہا کہ سو موٹو نوٹس کا اختیار، یعنی کہ از خود نوٹس کیس کا کس نے اختیار استعمال کرنا ہے، اور اوریجنل جورسڈکشن کے کیسز جو ہیں ان میں کون سے پیرامیٹرز ہونے چاہیے۔ اس کے لیے یہ ایک پرانا مطالبہ ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ 2019 کے بعد فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا آج یہ ہائی ٹائم ہے یہ ڈیسینٹنگ وائسز سنتے ہوئے۔ میرے خیال میں جو آوازیں پچھلے کئی ہفتوں سے اٹھ رہی تھیں ان کو سنتے ہوئے بینچ نے ایک فیصلہ صادر کیا کہ جب تک یہ فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوتی 184(3) کے تحت جو درخواستیں زیر سماعت ہیں ان پہ سماعت روک دی جائے اور معاملہ فل کورٹ میٹنگ میں ڈسکس کر کے رول میکنگ کے بعد اس پہ دوبارہ عمل کیا جائے۔ وہ نقطہ بھی عدالت کے سامنے رکھا گیا۔ اس پہ کہا گیا کہ اس کے بارے ایک سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک جوڈیشل ڈیسیژن کو ایک انتظامی سرکولر کے ذریعے رد کر دیا گیا ہے۔ آج جب یہ فیصلہ سنا دیا گیا اس جوڈیشل ڈیسیژن کے ہوتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اس جوڈیشل ڈیسیژن کا اس پہ کوئی بیرنگ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ پھر ایک اور 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا جس نے 1 گھنٹے کے بعد اسی ڈیسیژن کو جو 3 رکنی سینئر پیونی جج صاحب نے صادر کیا تھا، ایک 6 رکنی بینچ جس میں سینئر ججز کی موجودگی میں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ایک بینچ تشکیل دے کے اس ڈیسیژن کو ختم کیا گیا، وہ پروسیڈنگز کلوز کی گئی۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اس ڈیسیژن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون تھوڑا سا بھی پڑھنے والا یا نہ پڑھنے والا بھی یہ پوچھے گا کہ اگر اس ڈیسیژن کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو پھر یہ 6 رکنی بینچ بٹھا کے اس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کا، اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا، اس کو کنکلوڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میرا یہ بھی ایک سوال ہے کہ اتنے اہم آئینی اور قانونی مقدمے میں اس طرح کی عجلت جو ہے، کیا وہ پاکستان کو سیاسی اور آئینی استحکام دے گی؟ کیا یہ مقدمہ، کیا اس میں دیا گیا فیصلہ آئین اور قانون اور عدالتی نظائر اور جوڈیشل پروپرائٹی اور جوڈیشل پریکٹسز کے مطابق ہے؟ کیا ہم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
بہت شکریہ جناب اسپیکر. مجھے رمضان المبارک ہے، وقت کی قلت کا احساس ہے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ایسے آئینی اور قانونی مقدمات جو کہ قوم کی تقدیر سے جڑے ہوتے ہیں، جن کے دوررس نتائج ہوتے ہیں، انہیں تحمل سے بڑا دل کر کے سب کو اکٹھا بٹھا کے سنا جاتا ہے. ان کو سنتے ہوئے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، انا کو، ادارہ جاتی تسلط کو، ضد کو سامنے نہیں رکھا جاتا. یہ ایوان بارہا یہ مطالبہ کر چکا ہے کہ جہاں پہ اداروں میں کام کرنے کا تعلق ہے، آئینی ادارے ہیں، ہم وہاں پہ اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ شخصیات کو. جب ادارے کے اندر سے یہ کہا جائے کہ ادارے کو ایک شخص کی مرضی اور منشا پہ چلایا جا رہا ہے اور تاثر ون مین شو کا ہے، تو اس سے زیادہ میرے خیال میں اور لمحہ فکریہ نہیں ہو سکتا. میں قانون کے ایک چھوٹے سے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان آئینی اور قانونی امور کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اکثریتی فیصلے کو اقلیتی رائے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ایک جوڈیشل فیصلے کی موجودگی میں جس میں کہہ دیا گیا کہ 184(3) کے مقدمات پہ سماعت نہ کی جائے، اس کی موجودگی میں جوڈیشل سائیڈ پہ ایک دوسرا فیصلہ دینا بھی جوڈیشل پروپرائٹی کے حوالے سے مناسب نہیں ہے. اور دیگر اس پہ ابھی کابینہ میں بھی گفتگو ہوئی ہے. جناب وزیر اعظم صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو، مجھے اور جو دیگر ہماری لیگل ٹیم ہے ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ آئندہ کے لاہے عمل کے لیے مشاورت بھی کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں وزیر اعظم صاحب کو اور کابینہ کو. لیکن میں اس ہاؤس کا حصہ ہونے کے حوالے سے میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ میں یہ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں اور اس فیصلے کو جس انداز میں کیا گیا ہے اس انداز سے کم از کم ایک سیٹلڈ جوڈیشل پرنسپل جو ہے، جو پروپرائٹی اور ایکوٹی کا پرنسپل ہے، that justice should not only be done but it should be seen to have been done، اس کی سراسر نفی ہوئی ہے، اس کی صریحاً نفی ہوئی ہے. اور اس پہ صدائے احتجاج بلند کرنا ہم سب کا حق ہے. اسی حوالے سے میں اپنی معروضات ختم کرنے سے پہلے آج کابینہ میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی ہوئی اور کابینہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں عدالت عظمیٰ کو کابینہ کے آج کے فیصلے سے آگاہ کروں کہ 12 سال سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر کے حوالے سے، ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں اس کے حوالے سے، عدل کے ایوانوں میں آئین اور قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئیں ان کا حساب ایک طرح سے چکانے کے لیے، تاریخ کو درست کرنے کے لیے ایک صدارتی ریفرنس فائل ہوا ہے جو کہ 12 سال سے منتظر ہے سنوائی کے لیے. تو آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی فی الفور سماعت کے لیے کابینہ کے حکم کے تابع وزارت قانون عدالت عظمیٰ کو چٹھی لکھے تاکہ میرے شاید اسی بہانے میری معزز عدالت اکٹھی بیٹھ جائے اور وہ سارے اکٹھے بیٹھ کے اس تاریخ ساز غلطی کا مداوع کر سکے. بہت شکریہ جناب.